بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت اور نبوت، ان دونوں چیزوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور ہجرت یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ بہت کم انبیاء ایسے گزرے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اور ہجرت کرنے والوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی بھی شامل ہے۔ آج کی آیت مبارکہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، لیکن کہاں؟ اس کا جواب ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی روشنی میں کتب تفاسیر سے لیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17۔ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے 71۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات عطا فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ، اس زمین کی طرف، التی، وہ جو، بارکنا، ہم نے برکت رکھی تھی، فیہا، اس میں، للعالمین، جہانوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور سیدنا لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، اور اپنی قوم کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بلاد شام کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ مقدس سرزمین تھی جس طرح کہ ربی بن انس ابو العالیہ کے واسطے سے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ تمام میٹھا پانی شام کے صخرہ کے نیچے سے نکلتا ہے۔ امام قتادہ کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس سرزمین پر تھے وہ تھی عراق کی، اور یہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا جزم فرماتے ہیں کہ شام انبیاء علیہم السلام کا ہجرت قدا رہا ہے، اور زمین میں سے جو گھٹتا ہے وہ شام میں بڑھتا ہے، اور شام کی کمی فلسطین میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا بھی جزم فرماتے ہیں کہ شام ہی محشر کی سرزمین ہے، اور یہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور یہیں دجال کو قتل کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں امام قتادہ بن دعامہ جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں ان کے واسطے سے نقل فرمایا ہے۔ اور پھر
سیدنا کعب رحمہ اللہ کے واسطے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مقام کی طرف گئے جس کا نام حران تھا، اور یہاں آ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہاں کے بادشاہ کی لڑکی اپنی قوم کے دین سے بیزار ہے، اور اتنی بیزار ہے کہ نفرت بھی کرتی ہے اور ان کے اوپر طعنہ زنی کرتی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس لڑکی سے اس وعدے پر نکاح فرما لیا کہ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں سے نکل چلے گی۔ اس عظیم خاتون کا نام سارہ تھا، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے قابل اعتراض ہے۔ معروف یہی ہے کہ سارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چچا کی صاحبزادی تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے چلی آئی تھیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے نقل فرمایا کہ یہ ہجرت جس کا آغاز عراق سے ہوا تھا، یہ چلتے چلتے مکہ تک پہنچ گئی، اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ پھر نقل فرمائی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کے واسطے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی 96ویں آیت مبارکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں تھا، بابرکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ یہ سورہ آل عمران کی 96ویں آیت مبارکہ ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو معزز خواتین حضرات، اہل علم خاص طور پر امام ابن جریر، امام بقائی، ابن عاشور، اور اسی طریقے سے ماضی قریب میں امام شنقیطی اور امام عبد الرحمن السعدی وغیرہ نے اس بات کا جزم کیا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ اس علاقے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سچائی تو واضح ہو چکی تھی، لیکن صورتحال یہ تھی کہ وہ لوگ اس قدر ضدی اور ہٹ دھرم تھے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ تو اس قسم کی صورتحال میں پھر لازمی طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توانائیاں ان ظالموں پر ضائع تو نہیں کرنی تھیں، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ سورۃ العنکبوت ہے، 26ویں آیت مبارکہ ہے، قرآن کہتا ہے فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صرف سیدنا لوط علیہ السلام ایمان لائے تو فرمایا میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے ہجرت کرنے لگا ہوں۔ آج کا سبق میں انہی الفاظ پر روک رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بہت سارے اہم امور زیر بحث لانا ضروری ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث انشاءاللہ ہم ان کو مؤخر کرتے ہیں آنے والے سبق تک، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے رخصت لینے سے قبل حسب معمول گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بروقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل جو کہ فرقہ واریت سے بالا تر ہے، اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس میں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق ملیں گے، جمعہ کے خطبات ملیں گے، مختصر لیکن اہم موضوعات پر دروس ملیں گے، آپ کے سوالات کے جوابات ملیں گے۔ آپ کی طرف سے محبت برے پیغامات ہماری حوصلہ افزائی کا باعث ہیں۔ میں منتظر رہوں گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔